عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، خلق الانسان، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ میرے بچوں ذرا غور فرمائیے، کیوں پیدا کیا؟ شاباش، کوئی ہماری خلقت کا مقصد تو ہوگا نا، عبادت کرنا ہے نا جی۔ عبادت کیسے کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ یہ آخری نبی کی شریعت سے پہلے رہبانیت جائز تھی۔ رہبانیت کا ترجمہ کر دوں بچوں؟ رہبانیت یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملات، سماجیات، معاشرے سے کٹ کے دور جنگلوں میں نکل جائے، وہاں جا کے عبادت کرے۔ نہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال ہے، نہ گھر والوں کے حقوق کا خیال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ٹائم لیمٹ ہے یا پڑھتے رہنا 5-10 منٹ؟ تو وہ اس زمانے میں رہبانیت جائز تھی۔ جب آخری شریعت آئی، پیغمبر خاتم نے اعلان فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، مذہب اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ معاشرے میں رہو، گھر والوں کے ساتھ رہو، ان کے حقوق پہچان کے، ان کے حقوق ادا کر کے، اپنے فرائض پورے کر کے زندگی گزارو، تب تم صحیح مسلمان ہو۔ تو اس زمانے میں رہبانیت جائز تھی۔ ایک عابد نکل گیا دور پہاڑوں پہ، اللہ کی عبادت کرتا رہا، بڑی کثرت سے اس نے عبادت کی۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی عبادت کو دیکھ کر، ظاہر سی بات ہے ظاہر کی بنیاد پر بڑے متاثر ہوئے اللہ کے نبی کہ ماشاءاللہ بھائی بڑی عبادت کرتا ہے، دن رات 24 گھنٹے جب اسے وقت ملتا ہے عبادت ہی عبادت۔ ایک لاشعوری طور پہ دل میں ان کا ایک روب لے کر اللہ کے نبی پہنچے کہ بڑا بھائی اللہ کا بزرگ اور پہنچا ہوا بندہ ہے، سلام، وعلیکم السلام، بندے خدا یہاں تنہائی میں عبادت کر رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، آپ کو عبادت کا موقع ملا ہے، کیسے شب و روز گزر رہے ہیں، وقت کیسے گزر رہا ہے؟ سنیے گا میرے عزیزو، ذرا کان کھول کے سنیے گا اس کا جواب کیا تھا۔ اللہ کے نبی کو وہ جواب دیتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی باقی تو سب ٹھیک ہے، عبادت کا موقع میسر ہے، اللہ کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ سرسبز وادی ہے، گھاس اگتی ہے، سرسبز گھاس میرے سامنے لہلہاتی رہتی ہے، پھر آخر موسم آتا ہے یہ خشک ہو کے مٹی میں مل جاتی ہے۔ میری حسرت یہ ہے کاش اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو کم از کم یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتی، کم از کم وہ گدھا گھاس تو کھاتا۔ اللہ کے نبی نے عرض کی پروردگار عالم یہ تیرا کیسا عابد ہے، اسے تیری معرفت تو ہے ہی نہیں۔ وہاں ارشاد رب العزت ہوا، اے میرے نبی یہ بندہ چاہے ساری زندگی سر سجدے میں رکھے، میری کما حق ہو معرفت حاصل نہیں ہے، اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تفسیری ترجمہ یہ فرمایا۔ عام طور پہ ہم تو ترجمہ کر دیتے ہیں نا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے مولا مظلوم کربلا فرماتے الا لیعبدون، اس کی تفسیر یہ ہے الا لیعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ جب مجھ رب کریم کی معرفت ہو جائے گی، وہ معرفت انہیں میری اطاعت اور میری عبادت پر مجبور کر دے۔ یہ جتنے دینی ادارے علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ علم، معرفت، اور بالخصوص میرے عزیزوں میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے اوریجنل سورسز دین سمجھنے کے کون کون سے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن اور حدیث،
باقی قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یا کسی مؤلف کا نتیجہ ہے یا کسی مصنف کا نتیجہ ہے یا کسی مترجم کا، اوریجنل سورسز قرآن اور حدیث۔ یہ کون سی زبان میں ہے؟ بولو تھوڑا سا، ہاں نا میرے ساتھ بولتے رہو بچوں، ماشاءاللہ اب آپ دین کے طالب علم ہیں، علم دین کی وادی میں پہلا قدم آپ رکھ چکے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو موفق فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ یہ دونوں سورسز کس زبان میں ہیں؟ عربی میں۔ عربی ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کم علم خطیب، ان پڑھ خطیب ممبر پہ آنے والا ممبر پہ آتا ہے، آیت پڑھتا ہے قرآن کی، ترجمہ کرتا ہے اپنا من پسند۔ ہم نے تو واہ واہ کر دینی ہے، جی عربی پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کی۔ آواز تو میری آ رہی ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ آواز پہنچے۔ اچھا یہ مسئلہ تو میرے محترم، یہ جو اب سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، الحمدللہ سارے مدارس ان کا مین مقصد یہی ہے، قرآن فہمی اور حدیث شناسی۔ لیکن یہ جو اب ادارہ شروع کیا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ، اس میں مین چیز یہی ہے کہ آپ کو قرآن کی سمجھ لگے، آپ کو عربی زبان آتی ہو، تاکہ آپ دین کو اوریجنل طریقے سے، اوریجنل راستے سے آپ دین کو سمجھ سکیں۔ میں آپ کو اس کا ایک لطیفہ سنا دوں، اجاز حیدری صاحب کی بلا، یہ اس طرح کے لطیفے بڑے بنتے ہیں۔ ایک بندہ گیا تراویح پڑھانے، ظاہر سی بات ہے وہاں تو پورا قرآن سنانا پڑتا ہے۔ درمیان میں ایک مقام ایسا آیا جہاں قاری صاحب بھول گئے، آگے کیا پڑھنا ہے، کون سی آیات ہیں اسے یاد نہیں رہی۔ میرے عزیزو، آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی اس لطیفے کی، علماء اس سے ضرور لطف لیں گے۔ تو اس نے کیا شروع کیا، جہاں قرآن بھول گیا اسے، اس کے بعد اس نے قبلہ سبع معلقہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبع معلقہ جیسے اردو میں اشعار ہیں، دیوان لکھے جاتے ہیں شاعروں کے، ان کے مجموعہ ہے، کلام چھپتے ہیں۔ عربی میں بھی تو کوئی شاعر ہوں گے نا، عربی زبان میں بھی شاعری ہے۔ امرؤ القیس اس نے 7 قصیدے لکھے تھے، اور اتنے فصیح و بلیغ کہ اس نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا فصاحت و بلاغت میں اس کا مقابلہ کوئی کلام عرب کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر چیلنج کے طور پر لٹکا دیے تھے کہ ہے کوئی اس کے مقابلے میں کلام کہنے والا تو آئے، لیکن سارے عرب عاجز آ گئے۔ جب قرآن کی سب سے مختصر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت نازل ہوئی، خود امرؤ القیس آ کے اپنے قصیدے اتار کے کہتا ہے میرے یہ 7 قصیدے قرآن کی اس مختصر سی سورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 7 معلقہ جن کو آویزاں کیا گیا، لٹکایا گیا۔ تو اس جو تراویح کا امام جماعت تھا، اس نے جناب 7 معلقہ کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ پیچھے کوئی شہیدی صاحب جیسا پڑھا لکھا، وہ جانتا تھا قرآن کیا ہے، عربی اشعار کیا ہیں، اس نے پیچھے کھڑے کھڑے عربی میں کہا کہ جناب یہ جو پڑھ رہے ہو لیسا ھذا قرآن، یہ قرآن تو نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا اسکت یا اخی نصف لی و نصف لک، بھائی صاحب چپ رہو، جیڑا ملنا ہے ودہ تیرا تے ادا۔ میرے عزیزو یہ المیہ ہے، خدا شاہد ہے یہ المیہ ہے۔ کم پڑھے لکھے مجھ جیسے مولویوں کو موقع مل جاتا ہے اپنے مطلب کی بات آپ کو سنا کے چلے جانا۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا جب ہر علی کا ماننے والا قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہوگا، حدیث کا ترجمہ بھی جانتا ہوگا۔ پھر کوئی بندہ بھی پڑھے گا حدیث ترجمہ اپنی مرضی کا کرے گا، یہ ہمارے ممبر سے نہیں ہوگا۔ علم میرے محترم، آپ نے کسی جاہل سے جاہل بندے کو کبھی دیکھا ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہو ہاں یار میں جاہل بندہ ہوں؟ نہیں، جاہل سے جاہل بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں جاہل ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے بآواز سے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کے خوبصورت جملہ ہے،
کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ. علم کے شرف، علم کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ علم کا وہ بندہ بھی دعویٰ کرتا ہے جو اچھی طرح علم نہیں بھی رکھتا. ہر بندہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، جاہل بندہ بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. یہ جاہل کا بھی اپنے آپ کو عالم کہنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ علم سے بڑی عزت اور عظمت والی، شرافت والی اور کوئی چیز نہیں ہے. میرے عزیزوں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم فلاں علاقے سے فلاں علاقے سے چل کے آ گئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں مدرسے میں داخل کرا دیا، اللہ جانے کدھر ہمیں لے کے آئے. یاد رکھو میرے محترم، یہ کوئی چند سالوں سے شروع کیا ہوا سلسلہ نہیں ہے. یہ اس وقت جتنے مدارس پاکستان کے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ تسلسل ہے اس مدرسہ نبوی کا جو پیغمبر خاتم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ کر اس مدرسے کا آغاز کیا تھا. علماء کرام بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں. انہیں اگر یہ ذہن میں ہونا کہ یہ تو قاری انبیاء ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبیوں کا کام ہے آیات کی تلاوت کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ انبیاء کا کام ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں بڑے بڑے سلسلے ہیں، میں کسی علم کی مخالفت نہیں کرتا. ہر علم جسے آپ کھوج کر دیکھیں باب مدینۃ العلم تک اس کی انتہا ہوتی ہے. ہر علم اس کی انتہا یا مدینۃ العلم پہ ہوتی ہے یا باب مدینۃ العلم پہ ہوتی ہے. ہر علم پڑھو، لیکن ایک بات یاد رکھو، پیغمبر خاتم فرماتے العلم علمان، علم دو ہیں. بنام علم آپ کو ماشاءاللہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے شعبے بنے ہوئے، تخصص ہو رہا ہے، ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے. پیغمبر خاتم مولا علی ابن ابی طالب کی نظر میں پیغمبر خاتم، اور کا میں اضافہ کر دوں کہیں اس جملے کو مس یوز نہ کیا جائے، پیغمبر خاتم اور مولا علی ابن ابی طالب کی نظر میں علم اگر کوئی ہے تو وہ فقط دو ہے. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. ایک وہ علم ہے جس کا تعلق ادیان سے ہے، دینوں سے ہے. جتنی شریعت شریعتیں اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں ان سے متعلق ایک علم یہ ہے، اور دوسرا علم ہے علم الابدان، بدنوں کا علم. میرے محترم، اگر آپ سائنس کو دیکھیں، سائنس کی کون سی بات ایسی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر غلام چیلانی پر اہل حدیث کے عالم ہیں، اس کی کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اردو زبان میں ہوتی ہیں. اس بندے نے ایک کتاب لکھی ہے دو قرآن. آپ جانتے ہیں دو قرآن ہیں عزیزان من، قرآن دو ہیں نا؟ بولو، پریشان ہو گئے. دو ہیں یا ایک؟ قرآن ایک ہے، لیکن غلام جیلانی پر قرآنی آیات کی روشنی میں لکھتا ہے قرآن ایک نہیں دو ہیں. سورہ فصلت کی اس نے آیات لکھی ہیں کہ خالق فرماتا ہے اس بھری کائنات میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی. نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے ہم ذات پروردگار تک پہنچ سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں. خالق فرما رہے ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے. کہاں؟ فی الآفاق، اس آفاق میں، اس پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے نفسوں میں بھی ہم آیات دکھائیں گے. کیوں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ آیات دیکھنے کے بعد یہ بات ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ حق ذات اگر کوئی ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے.
قرآن نے جگہ جگہ شکوہ کیا. کتنی ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کے پاس سے، جن نشانیوں کے پاس سے یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن ایسے گزر جاتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں ہے. اسی لیے میرے مولا علی ابن ابی طالب اور پیغمبر خاتم نے یہی فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ انسان چھوٹا سا جو وجود ہے اس کے اندر ایک پوری کائنات سمائی ہوئی ہے. آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی رگیں ہیں کہ اگر انہیں جوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کے ارد گرد اسے 2 مرتبہ چکر دیا جا سکتا ہے آپ کے چھوٹے سے وجود میں. لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے. میرے محترم، نعمت عظمی ہے، غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کسی دینی ادارے میں علم دین حاصل کرنے، قرآن سمجھنے، پیغام رسول کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے. میں بس آخری جملے یہی دعا کروں گا، رب کریم ان علماء کرام جو یہاں یا اس کے علاوہ اور جن جن دینی اداروں میں مصروف خدمت ہیں، رب کریم ان کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرمائے.